بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ ہمارا یہ کورس خلافت راشدہ کے روشن حقائق کے نام پر ہے، اور اس کے اندر ہم خلفائے راشدین کی سیرت کو اپنا موضوع نہیں بنایا ہوا ہے، بلکہ ہم نے عقائد کو اور اس کے علاوہ معنی خلافت کو، مقصد خلافت کو، مطلب خلافت کو سمجھنے کی کوشش میں اس کورس کا آغاز کیا ہے، جس کے اندر ہم نے معنی خلافت کو سمجھا، خلافت کی قسموں کو سمجھا، خلافت راشدہ کی شرطوں کو، اس کے لوازمات کو سمجھا، رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں اس کو سمجھا، کوئی اگر نبی بنتا ہے تو اس کے پاس کیا لوازمات ہونے چاہیے، مطلب ایک شخص کے نبی بننے کے لیے کیا کیا چیزیں لازمی ہیں، یہ ہم نے سمجھی۔ نبوت کے کیا کیا کام ہوتے ہیں، کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں، اس کو ہم نے سمجھا۔ پھر ہم نے مزید یہ بھی سیکھا، یہ بھی جانا کہ ایک ہوتی ہے اللہ کی خلافت اور ایک ہوتی ہے نبی کی خلافت۔ اللہ کی خلافت کو نبوت کہتے ہیں، نبی کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ پھر خلافت کا ظاہر کیا ہوتا ہے، خلافت کا باطن کیا ہوتا ہے، اور اسی چیز کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہوتا ہے، نبی اور خلیفہ راشد کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، خلافت راشدہ میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کی خلافت کا ثبوت ہم نے پڑھا مختلف انداز سے، اور اس کے بعد یہ ساری اہم ٹاپکس کو ہم نے کور کیا ہے الحمدللہ، اور دلائل عقلیہ سے، دلائل نقلیہ سے، مختلف دلائل سے ہم نے خلفائے راشدین کی خلافت کو سمجھا، تاکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا بیلیف مضبوط ہو، اور ہمیں اس بات کا اطمینان اور یقین ہو کہ ہم نے جس مسلک کو فالو کیا ہے، جو ہمارا دین ہے، اور دین جس کے ہاتھوں سے آگے بڑھا ہے، وہ لوگ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں تھے کہ بس ہم اندھی تقلید کرنے لگ گئے، بس ہم ان کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے یہی کہا تھا، ہماری ماں نے یہی کہا تھا، ہمیں پڑھانے سکھانے والوں نے یہی کہا تھا اس لیے ہم مانتے ہیں۔ نہیں، ہم نے ان سے بھی سنا، ان کی بات پر یقین کیا، لیکن اطمینان کے لیے۔ یقین سے آگے کا درجہ ہوتا ہے اطمینان کا، ٹھیک ہے؟ اب اس کی بھی دلیل میرے ذہن میں آ رہی ہے، خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو ہم نے اطمینان کے لیے دلائل عقلیہ کو بھی سمجھا، دلائل نقلیہ کو بھی ہم نے سنا، اور مختلف دلیلوں سے ہم نے اس بات کو سمجھا کہ جو خلفائے راشدین کی خلافت تھی وہ خلافت حقہ، خلافت برحق تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نے خلافت ان کی مان لی، اگر ان کے علاوہ کسی اور کی خلافت ہوتی یا کچھ اور ہوتا تو اس کے اوپر بہت سارے محال لازم آ جاتے، ہم نے وہ بھی دیکھا، بہت سارے محال ہیں۔ پھر ہم نے فضیلت کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھا، معیار فضیلت کیا چیز ہونی چاہیے اس کو سمجھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو پہلے خلفاء ہیں، بلکہ جو چار خلفاء ہیں، وہ چاروں خلفاء ساری امت میں نبوت کے بعد، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت میں بھی سب سے افضل کیسے ہیں، ہم نے اس کے اوپر دلائل سے بات کی، سمجھا ہے ہم نے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے چاروں خلفاء میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں، اس کے اوپر دلائل کے ساتھ ہم نے بات سمجھی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ،
پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اہل حل و عقد کسے کہتے ہیں. ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر تفصیل سے بات کی، ان کے فضائل، ان کے معاصر، ان کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے مدلل اور مفصل جوابات ہم نے پیش کیے اور سمجھنے کی کوشش کی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فتنے جو رونما ہوئے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر حضرت عثمان کے بارے میں مزید بات کرتے کرتے ہم آگے بڑھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. اور یہاں سے ہم نے ایک وقفہ لیا تھا رمضان کی وجہ سے، اور اب عید کے بعد اس کا سلسلہ ہم اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں. ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر بات کی، اب آگے بڑھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ میں نے یہ کچھ منٹوں میں اب تک کا جتنا خلاصہ تھا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن جو مطلب ایک وقفہ ہو چکا ہے نا، اس وقفے کو میں توڑ سکوں اور ایک رابطہ قائم کر سکوں، تاکہ آپ لوگوں کا ذہن پھر سے وہ ساری چیزوں کو ریکال کر سکے اور باتیں سمجھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. کیا میں آپ لوگوں کو سمجھا سکا، ریکال کروا سکا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیے کوئی بات سمجھنے آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. جی سر. ہاں اچھا، اس کے علاوہ بہت ساری اصطلاحات بھی میں نے آپ لوگوں کو سکھائیں، بتائی، لکھوایا ہے آپ لوگوں کو، اس کو بھی سمجھایا ہے تفصیل سے، پھر اس کو اپلائی کر کے بھی بتایا ہے. میں اب دوبارہ سے ان سب چیزوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا، پھر ایسے ہو جائے گا ہم بہت پیچھے چلے گئے. میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ذرا اس ہفتے میں پچھلے جو لیکچرز ہیں یا پچھلے جو آپ کی نوٹس ہیں اس کو ریوائز کیجیے گا، مطلب ایک سرسری نگاہ ڈالیے گا، تاکہ آگے اصطلاحات آئیں گی میں دوبارہ سے پھر اس کی ڈیفینیشنز وغیرہ بیان نہیں کروں گا. ذرا سا آپ اس کو پہلے سے دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آنے لگ جائیں. ٹھیک ہے؟ اوکے. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ہم نے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ خلافت راشدہ کے جو خلفاء ہیں وہ 4 ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں. اس کے بعد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین دوسرے خلیفہ ہیں. تیسرے حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ تیسرے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، یہ چوتھے خلیفہ ہیں. ہم نے بتا دیا شیخین ختنین سے افضل ہیں. اصطلاحات یاد ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے شیخین کون ہیں، ختنین کون ہیں؟ یاد ہے؟ جی سر. بھول تو نہیں گئے؟ سب بتاؤ. جی، شیخین حضرت ابو بکر و عمر ہیں، ختنین حضرت عثمان و علی. تو یہ بات پہلے آپ لوگوں کے سامنے دلائل کے ساتھ ثابت کر دی گئی ہے کہ شیخین افضل ہیں ختنین سے. یہاں سے صاحب کتاب حضرت اقدس حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء مصنفہ الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کی تلخیص کرتے ہوئے ایک عنوان قائم کرتے ہیں
اور اس عنوان کا نام انہوں نے رکھا ہے بیان فرق درمیان خلافت شیخین و خلافت ختنین. یہ فارسی کا عنوان ہے. اس کو آسان اردو میں اگر میں بولوں تو ہے خلافت شیخین اور خلافت ختنین کے درمیان فرق کا بیان. یعنی شیخین کی خلافت اور ختنین کی خلافت میں فرق کیا ہے. چاروں کی خلافت تھی لیکن ذرا سا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے آج ہم اسی کو پڑھیں گے اور اسی پر ہماری اس کلاس کا اختتام ہوگا. یہ جو صاحب کتاب نے الفاظ لکھے ہیں یہ ازالۃ الخفا اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی عظیم شان عبقری شخصیت کی ایک اور کتاب ہے التفہیمات الالہیہ، اس میں بھی موجود ہے. انشاءاللہ میں جب یہ مکمل ہو جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، ان کی چھوٹی سی ہلکی سی بایوگرافی، تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ انسان کتنا بڑا ہے اور آپ نے کس کتاب کی تلخیص آپ نے یہ اس کورس میں مکمل کی ہے. صاحب کتاب اس باب کو قائم کر کے کہتے ہیں شیخین کی روح یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ارواح ہیں، ان کی جو روحیں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے نسبت رکھتی ہے. پہلے بھی ہم نے پڑھا، لیکن وہ نسبت ایسی ہے جیسے ایک صاف اور شفاف آئینے کو سورج کے ساتھ نسبت ہوتی ہے. یہاں پر سورج کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک. اور آئینہ کون ہے؟ شیخین کی ارواح، شیخین کی روحیں. کیسے ہوتا ہے؟ جب آئینہ سورج کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو سورج کی شعاؤں کو، اس کی ریس کو، اس کی روشنی کو وہ ایسے جذب کر لیتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا ہے، دیکھنے والے کو بظاہر ایسا لگتا ہے یہ سورج کا ہم رنگ ہے نا، بالکل وہی کلر، بالکل وہی اٹریکشن، بالکل ویسے ہی اس کے اندر سے بھی شعائیں پھوٹنے لگتی ہیں. ظاہر نظر میں ایسا لگتا ہے، پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ سورج ہے یا آئینہ. تو یہ نسبت حاصل تھی شیخین کی ارواح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. نسبت جو دی جاتی ہے وہ کلی طور پر، مکمل طور پر نہیں دی جاتی، بات سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے. جیسے آئینے پر سورج کی شعائیں پڑنے سے وہ آئینہ سورج نہیں بن جاتا، سورج کی طرح بنتا ہے. اسی طرح حضرات شیخین کی روحوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی سے نسبت کی وجہ سے وہ نبی نہیں بن جاتے، بلکہ وہ ایک گوناگوں بلکہ خاص نسبت رکھنے والے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبوی روح کے ساتھ جو نسبت تھی بہت ساری تھی، لیکن اس کے اندر ان کو زیادہ مشابہت نبوت کی قوت عاقلہ سے تھی. قوت عاقلہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فنا فی الرسول کا رتبہ حاصل تھا. فنا فی الرسول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالی کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینے کا ایک مقام حاصل ہو جانا، وہ حضرت ابو بکر کو حاصل تھا. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر موقع پر حضرت ابو بکر نے اپنی جان واری ہے، اپنا پیسہ لٹایا ہے، اور جو کچھ کیا جا سکتا تھا بس فنا والی کیفیت ان کے اوپر طاری رہتی تھی. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ
نبوت کی شعاؤں کا خزینہ تھا اور اس کا مکمل مظہر بنا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک ارشاد بھی ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اس دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، یعنی ایسا دوست جو خلیل کے رتبے والا ہوتا، تو میں ابو بکر کو بناتا۔ آپ دیکھیں، میں نے خلیل اور حبیب کے درمیان فرق بھی واضح کیا تھا۔ یہ جو حدیث ہے یہ اسی فنا کے مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ خلیل کون ہوتا ہے؟ خلیل ایسے دوست کو کہا جاتا ہے جو اپنے محبوب، اپنے دوست پر بس قربان ہوتا جائے، قربانیاں دیتا جائے۔ میں نے اپنی بات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر کو قوت عاقلہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت تھی اور ان کو فنا فی الرسول کا رتبہ حاصل تھا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو نبوی روح سے مشابہت تھی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابو بکر کو قوت عاقلہ سے زیادہ مشابہت تھی نبی پاک کے، تو حضرت فاروق اعظم کو قوت عاملہ میں زیادہ مشابہت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسری چیزوں میں مشابہت نہیں تھی، زیادہ مشابہت قوت عاملہ میں ان کو تھی۔ قوت عاقلہ کا مطلب وہ جس سے الہام کو، جس سے وحی کو سمجھنے میں، ملائے اعلیٰ جیسے رتبے حاصل کرنے میں ایک مشابہت ہوتی ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ قوت عاملہ کا مطلب مقاصد نبوت کو بروئے کار لانا اور اس کو مکمل کرنا، یہ قوت عاملہ میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے اعمال کا صدور ہونا جو کسی اور سے نہ ہوا ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ قوت عاملہ میں زیادہ مشابہت حاصل تھی، اور اسی وجہ سے حضرت فاروق اعظم کے دور میں نبوت کے جو مقاصد ہوتے ہیں، جو کام ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر ہی مکمل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو نبوی روح کے ساتھ خاص مشابہت تھی۔ ہم بتا رہے ہیں وہ مشابہت قوت عاملہ میں تھی، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے، اور اس کو نقل کیا ہے حضرت اقدس حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی نے۔ اتنی بات آپ لوگوں نے سمجھی؟ جی سر۔ جی، صاحب کتاب آگے بتاتے ہیں، یہ کن کے بارے میں بتائی؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں اور حضرت عمر کے بارے میں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں صاحب کتاب کہتے ہیں، روح مرتضوی کو، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح کو نبوی روح کے ساتھ جو مشابہت حاصل تھی، وہ مشابہت کیسی تھی؟ ایسی سملیرٹی جیسے ایک چاند کو ایک سورج سے ہوتی ہے۔ چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج ہی سے حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، مگر چاند کی روشنی الگ ہوتی ہے اور سورج کی روشنی الگ ہوتی ہے۔ چاند کی صورت الگ ہوتی ہے، سورج کی صورت الگ ہوتی ہے۔ پہلے مثال کیا دی تھی؟ شیخین کی جو نسبت ہے وہ نسبت آئینے کی طرح ہے، ایسا لگتا ہے بالکل وہی سورج ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر صورت بدلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھا پا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ صاف اور شفاف آئینے کی طرح چاند
सूरज का हमरंग नहीं होता, इसीलिए चांद और सूरज के जो अहकाम होते हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। यहां तक इन्होंने बात की। उसके बाद कहते हैं शेखैन के जमाने में जो खिलाफत रही उसके अंदर नबूवत की शान गालिब रही। दो अल्फाज इन्होंने, दो टर्म्स यूज किए, एक है नबूवत, एक है विलायत। मैं आप लोगों को समझा चुका हूं नबूवत किसे कहते हैं। मैंने सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, नबीयीन के बारे में आप लोगों को बताया है। मैंने बताया था आप लोगों को कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, विलायत का दरवाजा ता क़यामत जारी रहेगा, खुला रहेगा। यहां पर यह फरमाते हैं कि शेखैन की खिलाफत का जो जमाना था वो खिलाफत नबूवत की तरह, उसके अंदर शान नबूवत गालिब थी, और हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में शान विलायत का ज़ुहूर हुआ था। यानी ये नबूवत वाला नहीं है, नबूवत से ली हुई चीज है। कोई वली कैसे बनता है? जाहिर है वो नबी को मानेगा, नबी की सुन्नतों पर चलेगा, नबी की तालीमात को अपनी जिंदगी में लाएगा, तब वो वली बनेगा ना। तो विलायत असल में नबूवत से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन नबूवत नहीं है। इसको इन्होंने कहा शेखैन के जमाने खिलाफत में शान नबूवत गालिब रही, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने खिलाफत में शान विलायत का ज़ुहूर हुआ। और शान विलायत रूह नबवी में छुपी हुई होती है, उसी के अंदर मुंदमिज होती है, उसी से जुड़ी होती है, लेकिन वो नबी होने की वजह से आला रुतबा पाया हुआ होता है वो इंसान जो नबी होता है, लेकिन उसी के अंदर विलायत भी छुपी होती है। जो नबी नहीं बन सकता और वो नबी की इत्तिबा करता है तो वो वली बनता है। ये वो चीज थी जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में जाहिर हुई। साहिब किताब इसको कहते हैं गोया के हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना खिलाफत दौरे विलायत था। इनके अल्फाज को मैंने आसान करने की कोशिश की। इसकी वजह बताते हैं। इसी वजह से हजरात औलिया जितने भी हों, उनके जितने भी सलासिल हों, उनमें से अक्सर सलासिल हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर जाकर इंतहा पाते हैं। इस वक्त दुनिया में तसव्वुफ के, विलायत के जो सिलसिले हैं वो 4 हैं सबसे बड़े। एक है सिलसिला कादिरिया, दूसरा है सिलसिला चिश्तिया, तीसरा है सिलसिला नक्शबंदिया, और चौथा है सिलसिला सुहरवर्दिया। इसकी आप सिलसिलेवार उठाकर देखें तो आखिर मेरे पास पूरे ये मौजूद हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसको तफसील के साथ पढ़कर बताऊंगा। ये सारा पहुंचता है हजरत अली तक और हजरत अली से हुजूर तक। तो ये विलायत के जो सलासिल हैं ये हजरत अली पर जाकर मुंतही होते हैं। ये इस बात की दलील है कि हजरत अली की खिलाफत जो खिलाफत थी वो उसके अंदर शान विलायत का ज़ुहूर हुआ था। अच्छा, साहिब किताब इसकी भी वजह बताते हैं कि हजरत अली पर ये सिलसिले खत्म होते हैं। इसकी क्या वजह है? हजरत अबू बकर पर क्यों नहीं होते, हजरत उमर पर क्यों नहीं होते? एक वजह तो मैंने बता दी। दूसरी वजह यह बताते हैं कि सारे खुलफा में सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खानदानी एतबार से
جو زیادہ قرابت داری تھی، جو سب سے قریب والی رشتہ داری تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی۔ تو اس وجہ سے قوت اعتدالیہ کسے کہتے ہیں؟ قوت عاقلہ، قوت عاملہ کے اندر اعتدال آ جانے کو قوت اعتدالیہ کہتے ہیں۔ وہ حضرت علی کے اندر نسبت رشتہ داری کی نسبت زیادہ ہونے کی وجہ سے حضرت علی کے اندر بھی وہ چیز آئی ہے۔ باطنی کمالات ہیں، فیوز اور برکات ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فطرت میں، ان کی جبلت میں، ان کی طبیعت میں خاص طور پر داخل ہوئیں۔ مگر یہ جو فضیلت ہے ولایت کی، یہ جو فضیلت ہے قرابت داری کی، یہ جو صلاحیت ہے باطنی کمالات کی، یہ جزئی فضیلت ہے۔ ایک مطلب بہت سا ایک فضیلت میں سے ایک جز ہے، نبوت میں سے ایک جز ہے۔ پورا کا پورا نبوت اس پر نہیں کھڑا ہوا، نبوت کا جو دار و مدار ہے وہ اس پر نہیں کھڑا ہوا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے نبوت کے لوازمات بتائے تھے کہ نبوت کے لازم جو نبی ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں لازم ہیں، تو آپ لوگوں کو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں فضل کلی کہلاتی ہیں، یہ چیزیں فضل جزئی کہلاتی ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو، مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک دفعہ ریکال کر لیجیے، آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ میری باتوں کا خلاصہ میں آسان کر کے پیش کرتا ہوں۔ حضرات شیخین رضی اللہ عنہ کی خلافت میں نبوت کی شان غالب رہی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شان ولایت غالب رہی۔ یہ بات میں نے اتنی سی بات میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہے۔ آگے صاحب کتاب لکھتے ہیں، کون ہے یہ؟ جو انہوں نے تلخیص لکھی، کیا نام ہے ان کا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی۔ انہوں نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، وہ کیا لکھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر فقط خلافت شیخین اور خلافت علی المرتضی رضی اللہ عنہ میں فرق بیان کیا، لیکن عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت کے متعلق کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں لکھا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ چونکہ یہ کتاب ایک دوسری بڑی کتاب کو شارٹ کیا گیا ہے، تو وہ جو بڑی کتاب ہے اس کے اندر فرق بیان کیا ہے شیخین کے درمیان، شیخین کی خلافت کے درمیان اور حضرت علی کی خلافت کے درمیان، حضرت عثمان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ جب اس کی تلخیص کر رہے ہیں تو حضرت عثمان کی خلافت کے بارے میں بھی یہ تھوڑا سا ایڈ کر رہے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ کہتے ہیں اس ناچیز کا گمان یہ ہے کہ حضرت عثمان ذی النورین کا زمانہ خلافت نور نبوت اور نور ولایت دونوں کا جامع تھا۔ کیا مطلب؟ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ حضرات شیخین کی جو خلافت تھی وہ شان نبوت سے غالب رہی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خلافت شان ولایت کے ساتھ غالب رہی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت نور نبوت بھی اس کے اندر شامل تھا، نور ولایت بھی اس کے اندر شامل تھا، یہ دونوں کو جامع ان کی خلافت تھی۔ وہ کیا تھا؟ نور نبوت کی انتہا تھی اور نور ولایت کی ابتدا تھی، ایسے انہوں نے بتایا۔ یعنی شان نبوت کی انتہا ہوئی حضرت عثمان کی خلافت میں، اور شان ولایت کی ابتدا ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ قرآن کریم کا لغت قریش پر جمع کروانا اور اس کو ساری دنیا میں پھیلا دینا، شائع کر دینا، اور اسلام کا جو فتوحات کا دائرہ تھا اس کو اتنا وسیع کر دینا کہ مشرق و مغرب کا خراج مدینہ منورہ کے بیت المال میں جمع ہو رہا ہو، یہ مقاصد ہیں نبوت کے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل ہوئے، متمم ہوئے۔ تو یہ نبوت کی شان غالب تھی۔
اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اور ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قیامہ میں وعدہ فرمایا اس کا جمع کر دینا، یعنی قرآن کا جمع کر دینا اور اس کو پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، یعنی یہ کام ہم کروا کے رہیں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی تھی یہ تکمیل ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور یہ نبوت کے کاموں میں سے ایک کام تھا۔ اور اس کے بعد خلافت کا آخری دور گزرا، وہ دورہ ولایت تھا، یعنی اوپر جو میں نے ابھی آیتیں پڑھ کے آپ لوگوں کو بتائی ہیں وہ نبوت کی شان، نبوت کے کام تھے، اور آخری دور حضرت عثمان کا تھا وہ ولایت والا دور تھا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں عجب نہیں کہ ذوالنورین کے لقب میں انہی دونوں کی طرف اشارہ ہو، کتنے بہترین نقطے کی طرف صاحب کتاب نے اشارہ کیا، یعنی ان کا لقب ذوالنورین پڑا ہے۔ ذوالنورین کا ایک مطلب تو سب جانتے ہیں، بتایا بھی ہے میں نے بھی، کہ حضرت عثمان کا جو نکاح ہوا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ ہوا تھا، تو ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں ذوالنورین کا ایک مطلب یہ بھی تو نکل سکتا ہے کہ ان کی جو خلافت تھی وہ دو نور والی تھی، نور خلافت بھی نور نبوت بھی اس کے اندر شامل تھا، نور ولایت بھی اس کے اندر شامل تھا، تو اس طرح سے یہ ذوالنورین بن گئے۔ کتنی بہترین بات ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ، نہیں میں نے غلط پڑھا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، یہ ایک آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، بتایا ہے فتنے کے بارے میں، ارتداد والے فتنے کے بارے میں، یعنی جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے، ایک فتنہ ہے، یہ ارتداد کا فتنہ کہتے ہیں اسے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ فتنہ برپا ہوگا اور اس کا استحصال ہوگا، یعنی اس کو بے خوبن جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، یہ وعدہ تھا، اور یہ نبوت کے کاموں میں سے ایک کام تھا۔ اس کو مکمل کیا، بلکہ اس کا ظہور ہوا، اور حضرت کس کے دور میں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ روم و فارس کی فتح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، کہ تمہیں بلایا جائے گا ایک خطرناک جنگو لڑاکا قوم کے سے لڑنے کے لیے۔ اس کا ظہور کس کے زمانے میں ہوا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ خوارج اور روافظ یہ دو بڑے بڑے فتنے تھے، اس کا ظہور، اس کا خروج پیشن گوئی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور یہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اب ذرا سمجھیں، صاحب کتاب یہاں ایک بڑا بہترین نقطہ پیش کرنے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو خوارج کا اور روافظ کا ظہور ہوا، ان کا خروج ہوا، اور ان کے بارے میں حضور نے پیشن گوئی کی تھی، یہ حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں ہوا، تاکہ امت کے فقہاء باغیوں کے احکام اور ان کے مسائل پتہ کر سکیں، معلوم کر سکیں۔ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے میں ایک دفعہ بھول ہو گئی تھی، نماز کے اندر بھی بھول ہو گئی تھی، تو حضور نے سجدہ سہو کیا اور امت کو بتا دیا کہ ایسا اگر ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینا، اگر ایسا ہو جائے تو نماز قضا کر لینا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتا چلا ساری امت کو، فقہاء کرام کو،
چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا اور نماز کے اندر غلطی اگر ہو جائے کہ واجب چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کر لینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، یعنی نماز کے اندر غلطی ہونے اور نماز کے چھوٹنے سے پتا چلا۔ اسی طرح حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتنے برپا ہوئے، جو فتنے ظہور پذیر ہوئے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے باغیوں کے احکام ہمیں پتا چلے۔ شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں جہاد اور قتال بھی ہوا، حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں بھی جہاد اور قتال ہوا، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ شیخین کے زمانے میں جو جہاد ہوا، جو قتال ہوا، صاحب کتاب کہتے ہیں وہ تنزیل پر ہوا، یعنی وہ قرآن پر ہوا، یعنی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا جو قرآن کے ہی منکر تھے، ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو قرآن ہی کو نہیں مانتے تھے، جو کافر تھے۔ اور ختنین یعنی علی، عثمان و علی کے زمانے میں جو جہاد اور قتال ہوا وہ تاویل پر تھا، یعنی ایسے لوگوں پر تھا جو قرآن تو مانتے تھے لیکن قرآن کے اندر تاویلیں کرتے تھے، اپنے حساب سے مطلب نکالتے تھے، باغی تھے، خوارج تھے، جو کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن نصوص کی غلط تعویل کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ قتال کیا گیا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک قتال تنزیل ہوتا ہے اور ایک قتال تعویل ہوتا ہے۔ ہمیں قتال تنزیل کا بھی مطلب پتہ چل گیا، یہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے، قتال تعویل کا بھی مطلب پتہ چل گیا کہ یہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کب کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں جو جہاد و قتال ہوا وہ کافروں کے ساتھ، اہل ذمے کے ساتھ، اہل ذمہ جسے کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، اہل حرب کے ساتھ جو دارالکفر میں رہتے ہیں۔ مال غنیمت اور مال فے کے درمیان جو فرق ہوا اور جو اس کے احکامات ہوئے وہ سارے کے سارے ہمیں پتا چلے، اور یہ سارا کا سارا قتال اسلام کے بیرونی دشمنوں کے ساتھ تھا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں شریعت کے وہ ابواب، وہ ٹاپکس جو جہاد کے تعلق سے تھے وہ پورے کے پورے مکمل ہوئے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جہاد کس کے ساتھ ہوا؟ باغیوں کے ساتھ ہوا۔ جب باغیوں کے ساتھ قتال ہوا تو ہمیں باغیوں کے احکام، باغیوں کے مسائل پتا چلے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ تعالی ایک قول بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے نہ ہوتے، اگر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نہ ہوتے تو ہم کو باغیوں کے احکام معلوم نہ ہوتے۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچیں۔ یعنی حضرت نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاد ہوا وہ کس کے ساتھ ہوا؟ آپ بتائیں۔ کافروں کے ساتھ ہوا نا۔ اور حضرت ابو بکر کا قتال کس کے ساتھ ہوا؟ کافروں کے ساتھ ہوا۔ حضرت عمر کا جو جہاد ہوا وہ کس کے ساتھ ہوا؟ کافروں کے ساتھ ہوا۔ حضرت عثمان کا جو قتال ہوا وہ کس کے ساتھ ہوا؟ وہ باغیوں کے ساتھ ہوا۔ ہم نے پڑھا ہے سارا۔ حضرت علی کا جو قتال ہوا، جو جہاد ہوا، وہ کس کے ساتھ ہوا؟ وہ باغیوں کے ساتھ ہوا۔ صاحب کتاب یہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہی نقل کر رہے ہیں کہ اگر علی اور عثمان نہ ہوتے تو ہمیں باغیوں کے احکام ہی پتہ نہ چلتے، کیونکہ یہ خلفائے راشدین تھے، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے بتایا، تاکہ اس سے ہمیں تعلیم ملی، سمجھ ملی، ہمیں مسائل کا پتہ چلا، کیونکہ انہوں نے قرآن اور سنت نبوی ہی پر عمل کرنا تھا۔ اس کے بعد شاہ عبد العزیز جیسے بڑے انسان قدس اللہ سرہ، ان کے فتاوی ہیں، فتاوی عزیزی، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ صاحب کتاب نقل کرتے ہیں، در حدیث صحیح وارد است کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ را فرمودند کہ یا علی انکا تقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیل۔ وہ زمانہ جو شاہ عبد العزیز صاحب کا تھا، وہ اس زمانے میں ہندوستان میں فارسی جو تھی وہ آفیشیل لینگویج تھی، تو اسی لیے اس وقت ہر چیز، بلکہ بادشاہ کے فرامین بھی فارسی میں لکھے جاتے تھے، تو انہوں نے فتاوی بھی جو لکھے وہ فارسی میں لکھے۔
کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضرت علی سے کہا تم لوگوں سے قرآن کی تعویل پر جہاد اور قتال کرو گے جیسا کہ میں نے، یعنی حضور کہہ رہے ہیں میں نے لوگوں سے قرآن کی تنزیل پر جہاد اور قتال کیا۔ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تنزیل اور تعویل کا فرق کیا ہے۔ تنزیل کا مطلب جو نازل ہونے پر ہی شک کرے، جو نازل ہونے ہی کا انکار کرے، اس کے ساتھ جہاد اور قتال حضور نے اور شیخین نے کیا۔ اور قرآن کے نازل ہونے کو تو مانے، لیکن قرآن کے مطلب اپنے حساب سے نکالنا شروع کرے، احادیث کا مطلب اپنے حساب سے نکالنا شروع کرے، اس کی تعویل غلط تعویل کرے، اس کے ساتھ قتال اور جہاد کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اور صحیح حدیث کے ساتھ یہ الفاظ بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اسے نقل کیے ہیں اور اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صاحب کتاب آگے لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تنزیل قرآن پر جہاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان لوگوں سے جہاد اور قتال کیا جو قرآن کی غلط تعویل اور غلط تفسیر کرتے تھے۔ کون تھے بھائی وہ لوگ؟ خوارج تھے، روافض تھے۔ خوارج نے چونکہ قرآن کی آیات کی غلط تعویل کی اور وقت کے برحق خلیفہ کے ساتھ تلوار بازی کی، جنگ و جدال کیا، یہ انہوں نے کام کیا۔ اور اہل تشیع نے کیا کیا؟ محبت کے رنگ میں قرآنی آیات کی غلط تعویل کی، یعنی ان لوگوں نے سیدھی دشمنی کر لی اور قرآن کی غلط تعویل کی، اور ان لوگوں نے محبت میں غلو کر دیا اور قرآن کی غلط تعویل کی۔ اسی لیے حضرت علی نے اپنے زمانہ خلافت میں منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ حضرت ابو بکر و عمر تمام امت میں سب سے افضل ہیں، اور جو شخص مجھ کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا وہ خوب سمجھ لے کہ وہ افترا پردازی کرنے والا ہے، اور میں اس کو وہی سزا دوں گا جو ایک افترا پرداز کی ہوتی ہے۔ افترا پرداز کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے، ایک کوڑا لگے نا پتا چلتا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شیعوں کی غلط فہمی کو دور کیا، بتا دیا کہ نہیں ابو بکر و عمر سب سے افضل ہیں، میں نہیں ہوں، غلط تعویل مت کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے مسئلے کو اس درجے واضح فرما دیا کہ اس کے اندر کسی قسم کی تعویل نہیں ہو سکتی، ذرا برابر شک اور شبے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ حضرت علی نے کیا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ حضرات شیخین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو حضرت علی نے ان لوگوں کو جمعہ کے دن جمع کر کے خطبہ دیا، اور اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، بھیگ گئی، اتنا روئے۔ اور پھر فرمایا میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ میرے دوستوں کو برا کہتے ہیں، خوب سن لو، جو شخص ایسا کرے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت علی نے یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد حضرت علی کو یہ پتا چلا کہ بعض لوگ حضرت علی کی شان میں مزید مبالغہ، مزید غلو کرتے ہیں، آپ کو پیغمبر سمجھتے ہیں، پیغمبری صفات میں پیغمبر جیسا پیغمبر بنا دیتے ہیں، بلکہ خدا بنا دیتے ہیں، اور یہ قرآنی آیات سے اور احادیث نبویہ سے ثابت کر رہے ہیں، غلط تعویلیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ اور عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، جس نے یہ سارے کام، یہ ساری جو بھی فتنہ پردازی تھی اس نے شروع کی تھی، اس کی گرفتاری کا انہوں نے حکم صادر کر دیا، اور عبداللہ بن سبا جو ابن سبا کہلاتا ہے وہ چھپ گیا، روپوش ہو گیا۔ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں آج، اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟
حضرات شیخین اور حضرات ختنین کی خلافت کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے۔ حضرات شیخین کی جو خلافت تھی وہ کیسی تھی؟ سورج اور آئینے کی سی تھی، ایسی کہ بس ہم مثل، ہم رنگ، اور اس کے اندر نبوت کی شان غالب تھی۔ حضرات ختنین کی جو خلافت تھی وہ ایسی تھی جیسے سورج اور قمر کو مشابہت ہوتی ہے، روشنی تو وہیں سے ملتی ہے، سورج سے ہی لیتا ہے قمر روشنی، لیکن اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، اس کی صورت الگ ہوتی ہے۔ اور ان کی جو خلافت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت نور نبوت اور نور ولایت کی جامع تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت نور ولایت میں غالب تھی۔ اتنی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی کرتے ہیں اور کل مزید آگے بڑھتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ پہلا دن ہے کافی دنوں کے بعد، جی سر۔ تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تھوڑی سی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کیجئے، تھوڑا سا حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھیے، سب چیزیں آسان ہو جائیں گے۔ یہ چیز میں نے اس لیے شروع کی، یہ ایک مثبت طریقہ میں نے اختیار کیا، میں کسی کے اوپر زد نہیں کر رہا، کسی کے اوپر رد نہیں کر رہا، کسی کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، ایسا غلط ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا بول رہا ہے، نہیں، میں کیا کر رہا ہوں بھائی، ہمارا جو عقیدہ ہے کیا وہ عقیدہ اتنا ڈھیلا ہے کہ کوئی بھی اس پر وار کر دے؟ کیا ہم غلط ہیں؟ ہم اپنے عقیدے کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیوں ہے اور کیا ہے اور کیسے ہے اور مضبوط ہے یا ڈھیلا ہے، تاکہ ہمیں اپنے عقائد پر اطمینان ہو اور ہم اپنے عقائد پر ثابت قدم رہیں، تاکہ آئندہ کبھی بھی کوئی بھی فتنہ سر اٹھائے، کوئی بھی کچھ بھی کسی کی بات کرے ان باتوں سے، ان عقائد سے ریلیٹڈ، تو آپ کو اطمینان رہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سرگرداں نہ پھریں، پریشان نہ ہوں، جی سر۔ یہ بہت اہم چیز ہے، وقت کی ضرورت ہے، سمجھیے اس بات کو۔ اس وقت انڈیا اور پاکستان میں ایک شور برپا ہے، ایک شورش رونما ہے، اب ایسی کہ اس کے اوپر جتنا بولو کم ہے، جتنا ٹوکو کم ہے، جتنا آگاہ کرو کم ہے، اور خطرناک طریقے کا فتنہ برپا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے، ہم نے اسی کی ایک اچھی کوشش شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فیض یاب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ پہنچائے۔ اب کیا فتنہ ہے، کیسا فتنہ ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے، اب وہ باتیں بعد کی ہیں، پہلے ہم اپنے عقائد کو تو مضبوط کر لیں، پہلے ہم سمجھ تو لیں ہے کیا چیز، ہے نا؟ چلیے